ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی ذات کریم کے کرم اور رحم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میرے مالک میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے وطن کی افواج کو اور مضبوط کر، دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ میرے مالک اس وطن عزیز کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو جس تو نابور فرما۔ میرے مالک پاکستان میں امن عطا کر، میرے مالک پاکستان میں آجر اور مزدور کو اپنی اپنی جگہ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک حکومت پاکستان کو اپنے ملازمین کا حق ادا کرنے اور ملازمین کو حکومت کے دیے گئے فرائض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکاری ملازمین السلام علیکم، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آجر کو یعنی آپ کے باس کو، آپ کے امپلائر کو یعنی آپ کی حکومت کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ناانصافی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جیسا وہ آپ کے ساتھ فرمائے۔ میرے سرکاری ملازمین، نئے قانون پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ سمری دا ہائیسٹ لیول پر بھیج دی گئی ہے، اپروول کے بعد لاگو ہو جائے گی۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سے لیو انکیشمنٹ کا کوئی 1/3 حصہ آپ کو نہیں مل سکے گا، محروم ہو جائیں گے آپ کے۔ پینشن اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ وہ جو آپ نے بنا رکھا ہے کہ لیو انکیشمنٹ پر بیٹے کو پڑھانا ہے اور پینشن پر بیٹیوں کے فرائض ادا کرنے ہیں، ذرا وہ بجٹ ریوائز کر لیں، وہ اب اتنے پیسے نہیں ملیں گے، آپ کیلکولیٹ کر لیں۔ اس پر پہلے بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے۔ اب وقت یہ ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے حکومت پر اخلاقی اور قانونی دباؤ کے ذریعے حکومت کو یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ اس قدم پر، اس منزل پر ایسا نہیں کر سکتی۔ لا دینا لمن لا عہد لہو، جس کا عہد نہیں اس کا ایمان نہیں۔ دیکھیں جی، حکومتوں کا بھی ایمان ہوتا ہے، اور وہ حکومت جو اپنا عہد نہ نبھائے اس کے بارے میں اس آیت میں حکم ہے، اس حکم میں موجود ہے۔ تو کائنڈلی ان پر سارے ملازمین، کوئی محکمہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کام میرا نہیں، یہ سب کا کام ہے، یہ سارے ملازمین کا کام ہے، چھوٹے بڑے سب کا کام ہے، سب کا کاز ہے۔ ہاں، یہ اور بات کہ بہت سارے محکمے ان کی اس کی فکر ہی نہیں رکھتے، تھوڑا مل جائے گا تو کیا ہے، تو بڑا مل جائے گا۔ بعض محکمے ایسے ہیں، لیکن بہت سارے محکمے، خصوصاً ٹیچر وہ محکمہ ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ کی وہ مخلوق جو صرف تنخواہ پر گزارا کرتی ہے، اس کا نام ہے اساتذہ کرام، محکمہ تعلیم کے ملازمین، اور وہ بھی صوبوں کے اور پنجاب کے ملازمین۔ وفاق میں تو ایک لیکچرر کو ہاؤس رینٹ جو ملتا ہے، صرف ہاؤس رینٹ 17ویں گریڈ کا، وہ پنجاب کے 17ویں گریڈ کی تنخواہ سے زائد ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ یا مخلوق کہوں، وہ محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ کرام ہیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے اساتذہ کرام، آپ کو ایک بار پھر میرا سلام۔ میرے اساتذہ کرام، میں نے بات کر دی، یہ صرف مسئلہ آپ کا نہیں، پورے پاکستان کے تمام ملازمین کا ہے، لیکن میدان میں مجھے آپ صرف نظر آ رہے ہیں جی۔ 110 آدمی جیل بھیجے گئے، کوٹ لکھپت جیل میں۔ خیر، کوٹ لکھپت جیل جانا کوئی بہت فکر کی بات نہیں ہے، اگر آپ بارگین پر اتر آئیں تو ممکن ہے آپ کو بڑے عہدے مل جائیں۔ خیر، یہ درمیان میں بات آ گئی۔ جو 110 آدمی جیل میں ہیں، ان میں سے 105 محترم اساتذہ کرام ہیں، روحانی باپ ہیں۔ ان باپوں کے کئی اولادیں، کئی ان کے روحانی بیٹے اعلیٰ عہدوں پر ضرور ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے بھی 2-4 اساتذہ کرام جو ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی ایس پی ہے، ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں میرے شاگرد، تو 110 کے بھی ہوں گے۔ یہ وہ اساتذہ کرام ہیں، یہ وہ اساتذہ کرام ہیں جن کا پیشہ انسانیت کی تعمیر و ترقی
سے اپنا پیسہ کمانا. یہ وہ اساتذہ کرام ہیں، وہ پیشہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. یہ معلم ہے، 110 کوٹ لکھپت جیل میں ہے جی. حد ہے. سلام جناب وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کو سلام. یہ آپ کا شرف ہے. تاریخ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھے گی انشاءاللہ. 110 ٹیچرز کا ڈیٹا دیتا ہوں کہ اس میں سے 105 اساتذہ کرام ہیں. ایک پروفیسر صاحب ہیں کالج سائڈ کے، غالباً ڈاکٹر علیم صاحب ہیں، MAO کالج کے پروفیسر ہیں. میں ان کی ہمت اور حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں جی. اور باقی 5 یا 4 کلرک ہیں، ان میں سے بھی 1-2 محکمہ تعلیم کے ہیں، 1-2 کچھ اور ملازمین کے ہیں، محکموں کے ہیں. تو میرے اساتذہ کرام، یہ تحریک، آپ کا یہ مطالبہ غالباً ناممکن ہوگا اگر آپ باقی ملازمین کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے. آپ انہیں ساتھ میں لائیے. اور میں نے عرض کیا کہ حکومت پر دباؤ بڑھائیے اخلاقی اور قانونی پہلو سے. اخلاقی پہلو یہ ہے کہ بچوں کے والدین کو بتائیے کہ ہماری کیا مجبوری ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ 40,000 روپے میں تو بجٹ نہیں بنتا. ڈار صاحب کو ہی بلا لیں جی، یا کسی اور کیا کہتے ہیں اکانومسٹ کو بلا لیں کہ جو 40 سے 50,000 روپے میں 5 افراد کے گھر کا بجٹ بنا کے دے دے، جس میں ایک آئٹم 25,000 روپے تو بجلی کا بل ہے. ناممکن ہے. بچوں کے والدین کو باور کروائیے جناب کہ ہماری تو روٹی، ہمارے بچوں کا رزق کا معاملہ ہے، اس لیے ہم ہڑتال پر ہیں تاکہ والدین آپ سے بدگمان نہ ہوں. اور والدین کو یہ بھی بتائیں کہ جب سکول پرائیویٹ ہو جائیں گے، پرائیویٹائزیشن جو ہے یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے. قانون کے تحت یہ ہے کہ میٹرک تک ہر بچے کو مفت تعلیم دی جائے، اور جب سکول پرائیویٹ ہو جائیں گے تو تعلیم مفت نہیں رہے گی. والدین کو بتائیے. والدین اپنے ان لوگوں سے ملے جنہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور جن کی فراست جو ہے وہ حکومت چلاتی ہے، MNA MPs جو ہیں ان سے ملیں اور وہ حکومت سے کہیں جناب کہ یہ ہماری رعایا ہیں، اور رعایا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب تو شاید سمجھتے ہوں پوچھا جائے گا کہ نہیں، پوچھا تو پورے پنجاب کا جائے گا. MNA MPs کو کہیں کہ جناب آپ سے آپ کی رعایا کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بہت سارے اساتذہ کرام ایسے ہوں گے جن کے بچے اعلیٰ عہدوں پر ہیں، ان سے ملیں. ایک اور بات کہ میری اطلاع کے مطابق بہت اعلیٰ سطح پر بیٹھی ایک شخصیت کے والد ٹیچر تھے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت محترم ہیں. انہوں نے کرپشن ختم کرنے کا عہد کیا ہے. ان کے پچھلے کوئی 15 دن کے اقدامات کی صورت میں بہت بہتری آ گئی ہے، روشنی کی کرن نظر آئی ہے. میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. ان کے والد ٹیچر تھے. انہیں یہ والد ٹیچر ہونے کا واسطہ دے کر بھی اپنی مدد لی جا سکتی ہے، قانون کی مدد لی جا سکتی ہے کہ ہمیں جن شرائط پہ بھرتی کیا گیا انہی پر رکھا جائے، اور بنیادی تعلیم جو ہے وہ ریاست جو کہ ماں کی مانند ہوتی ہے، اگر اس کے کوئی آشنا نہ ہو تو اس کا فرض ہوتا ہے جی کہ وہ بچوں کی تعلیم مفت دے جی. تو اساتذہ کرام، بہت سے سارے سکول بند ہیں، حکومت کے پاس رپورٹ جو بھی جاتی رہے، اس لحاظ سے تو آپ کی تحریک میں جان ہے، لیکن یہ اکیلی یہ تحریک، یہ پہلو آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا. میں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام اور ملازمین کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، اور دوسری طرف ملازمین سے گزارش کرتا ہوں کہ پرامن رہتے ہوئے حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات، اپنے مذاکرات کامیاب کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے اخلاق کا پہلو، تہذیب کا پہلو، میٹھے الفاظ، لاجیکل گفتگو آپ پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی کریں، اور اپنے ساتھ سفارتکاری کو مضبوط کیجیے. اپنے ساتھ سفارتکاری کو موجود کیجیے. ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا سفیر مل جائے آپ کے شاگردوں میں سے جو باہر دنیا میں کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو اور وہ حکومت
پاکستان یا حکومت پنجاب سے ریکویسٹ کر لے تو کائنڈلی اس پہلو کو سامنے رکھیے اور اس طرح اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک پہلو اور بھی بتایا دیتا ہوں کہ یہ 20 روپے کو 20 سال پہلے فیس مقرر کی گئی تھی بچوں کی اسٹوڈنٹ فنڈ، اس کو اگر مہنگائی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بڑھایا جاتا اور یہ 100 200 150 تک پہنچ گئی ہوتی تو کچھ اخراجات بچوں کے، میں پے کے نہیں کہہ رہا ہوں، جو سکول کے اخراجات ہیں جو بچوں پر ہی سکول میں خرچ ہوتے ہیں، چاک ڈسٹر کا خرچہ، حکومت پر بوجھ کم ہوتا، کچھ اس طرح کا بھی سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب کی آمدنی اور حکومت کے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔